اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بھائی بزرگوں، دوستوں، بہنوں، سبھی کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک آیت میں ابھی آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں، ویڈیو کے لاسٹ میں آپ کو اس کی پک بھی دکھائی دے گی۔ اسی آیت کے آج جو ہے وظیفہ آپ کے سامنے ہے کہ اس کو تعویذ بنا کے ہوا میں لٹکانا ہے۔ انشاءاللہ جس سے بھی آپ محبت کرتے ہیں وہ اتنا بے قرار ہو کے، جتنا یہ ہوا میں ہلے گا اتنا ہی وہ بے قرار ہو کے آپ کے پاس بہت جلد آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتہ انہ هو السمیع البصیر۔ اس کے بعد نام لکھنا ہے جس کا مطلوب کا، مثلاً رشید بنت عزیہ حبی، اس کے بعد اپنا اور اپنی والدہ کا نام۔ یہ تھی آیت۔ اس کا طریقہ میں نے بتا دیا کہ شاید آپ سے پڑھنے میں کوئی دقت ہو، تو اس لیے میں نے اس کو پڑھ کے سنا دیا ہے آپ کے سامنے، تلفظ صحیح رہے آپ کا۔ اب بات کو شروع کرنے سے پہلے، وظیفہ بتانے سے پہلے ایک بار پھر میں آپ کا تھوڑا سا ٹائم لوں گا۔ جیسا کہ میں نے پچھلی ویڈیو بنائی تھی 2 لوگوں میں جدائی ڈالنے کے لیے، اس میں مجھے بہت سارے بھائیوں نے یہ میسج کیے کہ بھائی یہ آپ کے لیے اچھا نہیں لگتا کہ آپ اس طرح کے وظائف پیش کریں۔ تو میں ان سبھی بھائیوں کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ میرے بھائی، میں خود بھی نہیں چاہتا تھا اور نہ ہی میں نے ابھی ایسے پوسٹنگ کی کبھی، لیکن بہت لوگوں کے اصرار پہ اور بہت زیادہ ان کا رونا دھونا دیکھ کے، جو بہت زیادہ مجبور ہیں، جنہیں زبردستی پریشان کیا جا رہا ہے، صرف ان کی وجہ سے میں نے ڈال دیا۔ دوسری بات، میں ہمیشہ یہ کوشش کرتا ہوں کہ وظیفہ اپلوڈ کرنے سے پہلے میں ہمیشہ بہت دعائیں کرتا ہوں رب سے کہ اللہ پاک صرف انہی کا کام کرے جو حقیقت میں اس کے مستحق ہوں۔ جو غیر مستحق ہیں یا خواہ مخواہ کسی پر ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں، ان کو اللہ پاک کوئی شفا نہ دے ان چیزوں سے۔ یہی میں دعا کر کے بہت اللہ سے اس بات کے لیے دعائیں مانگ کر تب کوئی وظائف آپ تک پہنچاتا ہوں۔ تو آپ بے فکر رہیں، انشاءاللہ کام انہی کا ہوگا جو مستحق ہوں گے۔ جو مستحق نہیں ہوں گے وہ کسی کے بیچ میں دشمنی ڈالنا چاہیں تو نہیں ڈلے گی انشاءاللہ۔ اچھا، یہ تو ہوا میرا جواب۔ اب جیسا کہ میں دعاؤں کے اوپر ایک ویڈیو میں پچھلی والی میں بھی بات کہی تھی، اب اسی کو تھوڑا سا اور آگے بڑھاتے ہوئے وہ بات تھوڑی سی اور ایک چیپٹر آگے کر دیتا ہوں، پھر اس کے بعد آپ کے سامنے وظیفہ میں پیش کروں گا۔ تو بات کچھ اس طرح ہے، جیسا کہ ہم دعاؤں کے اوپر بات چلا رہے تھے کہ دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی۔ یہ بات پچھلے ویڈیو میں مختصر چھوٹی سی ایک حوالہ دے کے بتایا گیا تھا، انشاءاللہ اسی کے لیے اب تھوڑا سا آگے بتا دیتا ہوں۔ دوسری بات، یعنی پہلی میں نے پچھلی ویڈیو میں بتا دی تھی، ابھی دوسرے حوالے میں آپ کے سامنے کہتا ہوں۔ کسی شخص کو دعا کی توفیق ہو جانا بہت بڑی نعمت ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، اس کو یہ بدگمانی ہرگز نہیں ہونی چاہیے کہ اس کی دعا قبول ہوگی یا نہیں ہوگی۔
بلکہ یقین رکھنا چاہیے کہ حق تعالی شانہ اپنی رحمت سے دعائیں ضرور قبول فرمائے گا۔ ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ اور مستدرک حاکم میں حدیث ہے کہ حق تعالیٰ بہت ہی کریم اور صاحب حیا ہے۔ جب بندہ اس کی پاک بارگاہ میں ہاتھ پھیلاتا ہے تو اس کو شرم آتی ہے کہ وہ ان کو خالی ہاتھ واپس کیسے کر دے۔ تیسرا حوالہ یہ ہے کہ ہماری کوتاہی یا ہماری کوتاہ نظر اور غلط فہمی ہے کہ ہم جو چیز اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں اگر وہی چیز مل جائے تو ہم سمجھتے ہیں کہ دعا قبول ہو گئی، اور اگر وہی مانگنی ہوئی چیز نہ ملے تو ہم سمجھتے ہیں کہ دعا قبول ہی نہیں ہوئی، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ قبولیت دعا کی صرف ایک ہی شکل نہیں ہے بلکہ یہ کئی شکلوں میں ہے۔ مستند احمد کی حدیث میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بھی بندہ مسلم دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کی دعا کی برکت سے 3 چیزوں میں ایک چیز ضرور عطا فرماتا ہے، یا تو جو کچھ اس نے مانگا وہی عطا فرما دیتا ہے، یا اس کی دعا کو ذخیرہ آخرت بنا دیتا ہے، یا اس کی دعا کی برکت سے اس شخص کی کسی آنے والی آفت کو ٹال دیتا ہے۔ یہ حوالہ مشکات شریف میں ہے۔ چلیں بات کو یہیں مختصر کرتا ہوں، بات یہ بہت لمبی ہے، انشاءاللہ میں ہر ویڈیو میں تھوڑی تھوڑی کر کے آپ کو بتاؤں گا، کیونکہ ایک ساتھ بتاتا ہوں تو آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید آپ کا وقت ضائع ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ اس بات کو پھر اور آگے لے کے جاؤں گا میں، تو بدگمانی نہ رکھیں، یقین رکھیں، دل کے اندر پوری آپ کے اندر یہ یقین ہونا چاہیے کہ میں نے جو کچھ مانگا ہے اللہ نے اسے قبول کر لیا، سن لیا۔ میں نے خود اپنی زندگی میں حج کیا، حج کرنے کے بعد جب عرفات کے اندر دعائیں ہوتی ہیں تو ہمیں یہی بتایا گیا تھا کہ وہاں کی گئی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، وہ قبول ہوتی ہے، اور میں نے اتنے یقین کے ساتھ دعا کی تھی وہاں پہ، ہر دعا جو بھی میں نے اپنی زندگی میں مجھے لگتا تھا کہ یہ میرے لیے ہو، میں نے وہ ہر دعا اللہ پاک سے کی تھی، اور اتنے یقین کے ساتھ کی تھی کہ مجھے امید تھی کہ جو میں نے دعائیں کی ہیں وہ پوری ہو گئی ہیں، یہ نہیں کہ پوری ہوں گی، میں نے بس یہی ایمان رکھ لیا تھا کہ بس میری دعائیں قبول ہو گئی ہیں، اللہ تک پہنچ گئی ہیں۔ اب اللہ پاک کب دیتا ہے، کیسے دیتا ہے، وہ اس کا کام ہے، اسی پہ میں نے چھوڑ دیا، اور اللہ کا کرم ہے۔ اس کے بعد مجھے قریب 2 سال میں پریشان رہا، نہیں مطلب ایسے کوئی آثار نظر آئے مجھے کہ بھئی میں جتنے یقین کے ساتھ میں نے دعائیں کی تھی میرے پوری ہو گئی ہیں، لیکن اس کے باوجود میرا یقین نہیں ٹوٹا، نہ میرا کوئی حوصلہ ہارا میں۔ آج اللہ کا رحم و کرم ہے، میں نے جتنی دعائیں کی تھیں وہ ساری ایک ایک کر کے آہستہ آہستہ سب پوری ہو رہی ہیں، جو کچھ ایک آدھ رہ گئی ہیں مجھے ان کے لیے بھی اللہ سے پکی امید رکھتا ہوں، میں یقین ہے میرے دل کے اندر کہ اللہ پاک میری وہ دعائیں بھی پوری کر دے گا۔ تو یہ تھی میری کہنے کا مقصد کہ یقین دل کے اندر بہت زیادہ ضروری ہے، یقین کے بنا آپ کا کوئی مسئلہ حل ہونا ہی بہت مشکل ہے۔ اچھا، یہی میں نے اپنے گروپ کے اندر بھی پوسٹ کیا تھا ایک ایکسپیریمنٹ کے طور پہ کہ لوگ آخر کیا کیا سوال کرتے ہیں تاکہ میں ایڈوانس میں جواب دے سکوں، تو وہاں کافی لوگوں نے الگ الگ قسم کے سوال کیے، وہ میں آپ کے سامنے ان سب سوالوں کو کلیئر کر کے ہی یہ وظیفہ چلتا ہوا بناؤں گا۔ سب سے پہلے کسی وظیفے کو جو ہے انجام پہنچانے کے لیے وظیفہ شروع کرنے سے پہلے صلاۃ التوبہ پڑھیں۔ یہ میری آپ سے جو ہے گزارش ہے کہ آپ کوئی بھی وظیفہ، میرا نہیں، کوئی بھی وظیفہ آپ کریں، صلاۃ التوبہ پڑھیں، استغفار پڑھیں، اس کے بعد کچھ تھوڑا بہت خیرات زکوٰۃ کر دیں، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگیں کہ میں یہ عمل کرتا ہوں، اس میں میرے اثر دے، اور یا اللہ پاک میرا یہ کام بنا دے۔ اس کے بعد کوئی وظیفہ آپ کیا کریں، نمازوں کی پابندی کریں، یہ میں بار بار کہتا ہوں۔ سوال پھر وہی ہے، اگر آپ کسی ڈاکٹر سے
علاج کرا رہے ہیں اور اگر وہ ڈاکٹر آپ کو کہتا ہے کہ یہ چیز آپ نے نہیں کھانی ہے یا یہ چیز کھانی ہے اور آپ وہی کام نہ کریں تو کیا امید کرتے ہیں؟ ڈاکٹر کیا کہے گا؟ ڈاکٹر کہے گا نہیں میرے کہی ہوئی بات تو تم نے مانی نہیں، تو علاج آپ کا نہیں ہو رہا، میں کیا کر سکتا ہوں؟ تو بھائی اللہ پاک کے ہی آپ کلام سے اپنے کام بنانا چاہتے ہیں تو اللہ پاک نے جن چیزوں سے منع کیا ہے ان چیزوں سے رک جائیں، جھوٹ، غیبت، چغلی، اور جن چیزوں کے لیے آپ سے کہا ہے نماز، روزہ، سچ بولنا اور دل کے اندر ایمان رکھنا، یہ سب ضروری ہے۔ خیر آگے بات میں پوری کر دیتا ہوں۔ اب آپ کے سامنے تعویذ کا حوالہ دیتا ہوں کہ 9 چندی جمعرات کو اگر مناسب ہو تو انار کی لکڑی سے یعنی انار کے درخت کی کسی ٹہنی سے زعفران کی سیاہی سے اس آیت کو لکھ کر کسی پھلدار درخت سے لٹکا دیں، نیم یا بیری وغیرہ سے نہیں یا کیکر وغیرہ سے نہیں، کسی پھلدار جو پھل والے درخت ہوتے ہیں جس میں میٹھے پھل لگتے ہوں، وہ ان پھلدار کسی بھی درخت کی پہ آپ اس تعویذ کو لٹکائیں لکھ کر۔ انشاءاللہ مطلوب بہت جلد بے قرار ہو کر حاضر ہوگا اور اپنے دل کا حال آپ سے بیان کرے گا، بے قراری کا اظہار کرے گا۔ لیکن یاد رہے کہ یہ روحانی کام ہے، کبھی بہت جلدی اور کبھی بہت دیر سے اثر انداز ہوتے ہیں، اس لیے آپ یہ نہ ایک دم شروع ہو جایا کریں کہ میں نے یہ کام کر دیا ابھی تک کیوں نہیں ہوا۔ نہیں، اس کام کے سہارے ہی نہ بیٹھ جائیں، یہ ایک کام ہے آپ نے کر دیا، اس کے ساتھ آپ اپنی ذاتی کوشش جاری رکھیں، کام تبھی ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، دوسری بات، اسے کر کے بیٹھ ہی نہیں جانا چاہیے نا ہمیشہ۔ اور جو آیت میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی تھی ابھی اس کی پک بھی آپ کو دوں گا، جہاں فلاں بن فلاں لکھا ہے، میں نے اگزامپل کے طور پہ نام بھی بتائے ہیں، اسی طرح لکھنے ہیں۔ یہی وظیفہ ہے، بس اس کو آپ نے لکھنا ہے زعفران سے۔ زعفران بہت سے لوگ کہتے ہیں بھئی زعفران کی کیسے بنائیں، یہ کیسے بنائیں؟ زعفران آپ لے کر آئیں، 4-6 پتیاں پانی میں گھول لیں، اور جو بھی آپ نے انار کی لکڑی کی ٹہنی لی ہے اس ٹہنی سے اس ٹہنی کا قلم بنا لیں اور لکھ لیں، بس سمپل ہے، کوئی مشکل نہیں۔ اگر مجبوری کے طور پہ آپ کو انار کی لکڑی نہیں ملتی ہے، ٹہنی نہیں ملتی ہے، تو آپ کسی بھی قلم سے لکھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں زعفران ضرور لے لیں، یہ اچھی چیز ہوتی ہے، اور انشاءاللہ صرف ایک ہی دن کا، ایک ہی بار کا یہ کرنے کا تعویذ ہے، آپ کو کوئی مزید محنت نہیں کرنی، یہ آپ نے ایک بار کر دیا، انشاءاللہ یقین رکھیں اگر آپ سچے ہیں اپنی جگہ تو انشاءاللہ مطلوب بے قرار ہو کر حاضر ہوگا۔ اور لگ بھگ میں نے ہر سوال کے لیے آپ کو بتا ہی دیا ہے، تو اگر پھر بھی کوئی سوال رہ جائے تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں۔ انار کا مطلب کوئی بھی درخت میٹھا ہو، اگر خواہ آپ کی پھر یہ پرابلم آ جائے کہ بھئی کوئی درخت نہیں مل رہا ہمیں، جیسے کہ میرے پاس ایسے بھی کمنٹ آیا آپ ہمیں پتہ کر کے بتا دیں، آپ بتائیے میں پتہ کر کے بتاؤں؟ میرے پاس یہی کام رہ گیا کہ میں اب یہ بھی پتہ لگا کے بتاؤں کہ آپ کے شہر میں کہاں پر پیڑ ہے؟ چلیں خیر، اگر نہیں ہے تو کوئی پھول والا جس پہ کوئی خوشبودار پھول آتے ہوں اس پہ لگائیں، کسی بنجر یا سوکھے پیڑ پہ نہ لٹکائیں تو زیادہ اچھا ہے۔ مجبوری کے حال میں کچھ بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن خیال رکھیں کہ یہی چیزیں جس طرح بتائی جاتی ہیں اسی طرح ہوتی ہیں۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ نہیں ہو رہا، وہ نہیں ہو رہا، بھئی اس کے لیے میں بدلاؤ، یہ بدل دو، وہ بدل دو، بھئی بدل دو، جس چیز کا آپ کا دل چاہتا ہے بدل دو، مجھے کیا مشکل ہے؟ بدلو گے اثرات کم ہوں گے، نہیں بھی ہوں گے، ہو سکتا ہے کچھ اور بھی۔ بہت سے کہتے ہیں جی میں فلاں سے لکھوا لوں، وہ لٹکائی ہے، تو پھر پاسبل ہے کہ پھر محبت بھی اسی سے ہو جائے، اس کو تم سے نہ ہو۔ آپ کچھ کرنا ہی نہیں چاہتے کہ میں کچھ کروں ہی نہ، دوسرا ہی کر دے؟ نہیں بھائی، آپ پھل آپ نے کھانا، محنت بھی آپ کو کرنی پڑے گی۔ اس سے آسان، اس سے چھوٹا وظیفہ میرا خیال ہے شاید کوئی بھی نہیں ہوگا۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ پاک سبھی مسلم بھائی بہنوں کو، دوستوں کو سلامت رکھے، خوشیاں دے، اور جو مشکلوں میں ہیں ان کی مشکلوں کو آسان کرے، آمین یا رب۔ جزاک اللہ خیر۔